انسان کا یہ جسم اللہ نے ایسے بنایا ہے، لگ بھگ اس کے اندر 78 آرگنز ایسے ہیں جو اپنے حال پر فنکشن میں ہیں، اور بڑے بڑے نظام انسان کے جسم میں 10 طرح کے نظام ہیں جو اپنے وقت پر کام کرتے ہیں۔ آرگن 78، 5.6 لیٹر خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، 12,000 میل کا سفر کرتا ہے، 12,000 میل ایک دن ایک رات میں۔ یہ خدا کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر یہ مشتری کو رکھا ہے۔ اس سسٹم کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے کہ ایک دن ایک رات میں 12,000 میل کا سفر کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ 5.6 لیٹر خون کی فروانی، 37 کھرب خلیات انسان کے جسم میں ہے۔ روزہ وہ جس میں انسان کی نگاہیں محفوظ رہے، روزہ وہ جس میں انسان کا دل محفوظ رہے، روزہ وہ جس میں انسان کی باطنی اور ظاہری ہر جہت سے اس پر ایک مکمل روزہ اپنا اثر چھوڑے، یہ روزہ ہے۔ زبان کی بھی حفاظت ہو، دل کی بھی حفاظت ہو، نگاہوں کی بھی حفاظت ہو، یہ وہ کامل روزہ ہے۔ جب بندہ یہ روزہ رکھتا ہے، احساس ہے کہ پروردگار میرے عمل سے باخبر ہے، تو اب آپ غور کریں، جب وہ معاشرے کی طرف پلٹتا ہے، اس کو یہ عملی تربیت ہو جاتی ہے، تو وہ کتنا محتاط بن جاتا ہے، سود کے معاملات سے کتنا اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے، نگاہوں سے حفاظت کس طرح ہونی چاہیے، وہ نگاہوں کی حفاظت کیسی کرے، اس پر وہ کوشش کرتا ہے۔ روزہ تو رکھ رہے، لیکن اس کے ساتھ اس روزے کا جو حق ادا کرنا تھا، سارا دن موبائل کے ذریعے سے اپنے اوقات کو مصروف کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ہوا نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ گھنٹوں کی مصروفیات سوشل ذرائع پر وہ اپنے آپ کو مصروف کر رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں، کیا وہاں نگاہیں محفوظ ہے؟ کیا وہاں پر دل پر اس کا قبضہ ہے؟ کیا وہ نوجوان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ کہ اپنے اوقات کو اس طرح ضائع کرنا یہ روزہ ہے؟ نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر بھی، انسان کا باطن بھی اکثر اس مقام پر ہو کہ جس طرح وہ ظاہر میں ہے اسی طرح وہ باطن میں ہو جائے۔ روزے کے ذریعے سے انسان کو جسمانی طور پر، دلی طور پر، روحانی طور پر ایک فرحت نصیب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ یہ دوسرا موضوع، دوسرا حصہ، اس سے انسان کا بخل کم ہوتا ہے، انسان سخاوت کی طرف بڑھتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اور زکوٰۃ انسان کے اندر کے بخل کو دور کرتی ہے۔ یعنی بایک وقت یہ دو عبادات مجموعی طور پر یہ دونوں بھی فرائض کے درجے پر ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 ستون ہیں، جن میں روزہ ترتیب کے لحاظ سے 4تھے نمبر پر، عمل کے اعتبار سے 3رے نمبر پر ہے، اور توحید، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں جس کی بنیاد پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اور سارا نظام حیات انہی 5 فرائض کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، جو اللہ کے فضل، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات سے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے فطرت پر، آنکھیں کھولی، پروان چڑھا، دین اسلام کو سمجھا، ایک خدا کے ہونے کا یقین مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، اور اسی پر قائم و دائم ہے زندگی کے اس مقام تک پہنچنے پر۔ تو توحید کا معاملہ یہ ہمارا بنیادی معاملہ، جس کی اساس بنیاد پر ہم اور آپ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ تو جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو،
جب سن بلوغیت کو پہنچتے ہیں تو ان پر اسلام کے جو معاملات ہیں، حدود شرع اور فرائض اسلام ان پر لازم ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ شرعی نقطہ نظر سے کب بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر آثار بلوغیت ظاہر ہونے لگتے ہیں، تو اس کے بعد اس کے اندر بلوغیت واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن فقہاء نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ وہ بچہ 12 سال سے 15 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو اس کی سن و بلوغیت کی عمر ہو جاتی ہے، یعنی وہ ٹین ایج میں ہوتا ہے، اس کو شریعت بالغ قرار دیتی ہے۔ ملک کا قانون 18 سال کے بعد اس کو بالغ مانتا ہے، لیکن شریعت اس کو 15 سال کے بعد ہی اس کو بالغ تصور کرتی ہے۔ اسی طرح سے بچی ہو، 9 برس کی عمر سے لے کر 15 سال تک اس کی عمر ہے، 9 برس سے 15 سال کے درمیان میں جب بھی اس کو سن بلوغیت ایام حیض آ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اب بالغ ہو چکی ہے۔ تو جب وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اس پر شریعت کے احکامات، فرائض اور واجبات پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے جب بھی بالغ ہوتے ہیں تو ان پر شریعت کے یہ احکامات اور اس پر عمل کرنا فرض بن جاتا ہے۔ اس طرح سے بنیاد اسلام کے 5 ارکان، ان میں نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج و زکوٰۃ، یہ تفصیل ہے 5 کی۔ آج ہماری گفتگو میں 2 پر ہم ڈسکس کریں گے۔ 2 موضوعات بڑے اہم ہیں، بڑے پیچیدہ ہیں، ضروری ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دور حاضر کے ان مسائل پر ہم آپ کو توجہ دلانا چاہیں گے کہ اس سے روحانی کیسے فیض حاصل کرے، جسمانی فیض کیسے حاصل کرے، اور زکوٰۃ کی وجہ سے ہمارا جو بخل دور ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر کی بخالت نکل جاتی ہے اور انسان سخاوت کی طرف سفر کرتا ہے۔ ایک وقت یہ 2 موضوع بڑے اہم ہیں کہ روزہ انسان کی باطنی زندگی پر بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے روحانی فائدے بھی اور اس کے طبی فائدے بھی اور اس کے اغراض و مقاصد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جس سے تم سے پہلے لوگوں پر جس طرح سے روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ واضح پیغام ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا۔ اب آگے منشا یزدی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تم پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں۔ اب صوفیاء کی نظر سے متقی کون ہوتا ہے، اس کے صفات کیا ہے؟ تو روزہ اس کی عملی تربیت کا حصول کا مقصد کا ایک راہ اس کو عطا کرتی ہے۔ روزے کے ذریعے سے اس کو وہ راہ میسر آتی ہے۔ روزہ جب انسان رہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان اور اس کے منشا کے مطابق لعلکم تتقون کا سفر کرتا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے یہ صوفیاء کی زبان سے سمجھتے ہیں۔ حدیث ہے بخاری کی، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک ایسے شخص کو صحابہ نے دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ الفاظ ہے حدیث پاک میں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ بنیادی سوالات کرتے ہیں، جن میں ایک سوال مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ سوال ہوتا ہے احسان کیا ہے؟ تو صوفیاء نے اس احسان کو ایسے سمجھایا ہے، آقا آگے ذکر فرماتے ہیں، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، یقینی بات ہے تو یہ نہیں دیکھ سکتا، تو پھر تصور یہ ہے کہ تو یہ خیال کر لے تو خدا کو نہیں دیکھ رہا مگر خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا
مگر خدا تجھے دیکھتا ہے، تیرے ہر عمل سے خدا باخبر ہے، تیری حالت سے خدا باخبر ہے، تو کیا کرتا ہے خدا جانتا ہے۔ تو یہ احسان ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ یہاں سے تقویٰ کی اساس، بنیاد کی ابتدا ہوتی ہے کہ بندہ یہ اقرار کر لے کہ میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن خدا مجھے دیکھتا ہے۔ تو روزہ اس عملی تربیت کی راہیں فراہم کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے، مخصوص وقت کو متعین کیا گیا ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے، نماز فجر سے پہلے وقت مقررہ مکمل ہو جاتا ہے، اعلامیہ جاری ہوتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ کب تک افطار کا وقت نہیں آ جاتا تب تک کے لیے وہ روزہ دار بن جاتا ہے، وہ صائم ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ روزہ اس نیت سے رکھتا ہے، اب دن میں کئی مرحلے اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ آپ اور ہم غور کریں، ہم سب کے سامنے وہ چیزیں واضح ہیں۔ ایسا عمل ہے جس میں ریا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر بندہ 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، اگر اس کی نیت ریاکاری کی نہ بھی ہو، تب بھی دنیا اس کے عمل سے واقف ہو جاتی ہے۔ حج کرتا ہے بندہ، عمل دکھاوے کا نہیں ہے، ادائیگی فرض کا ہے، لیکن اس کے باوجود سب جان جاتے ہیں۔ عمل زکوٰۃ، ادائیگی زکوٰۃ، اس کو بھی دنیا جان جاتی ہے، لیکن روزہ ایک سر ہے، ایک ایسا راز ہے، اس راز کے ساتھ بندے اور خدا کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ اب سحری سے لے کر افطار تک کا وقت آتا ہے، کئی مرحلے اس کے وقت کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تنہا بھی ہوتا ہے، اکیلا بھی ہوتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، گھر میں میوہ جات بھی ہوتے ہیں، پانی بھی ہوتا ہے، لیکن روزہ دار سنبھل کے روزہ رکھتا ہے۔ وضو بھی کرتا ہے تو جب کلی کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہ اترے، اس بات کا وہ خاص خیال رکھتا ہے۔ وضو کرتے وقت حلق سے پانی نہ اترے، اس کا خیال ہے۔ افطار سے پہلے جب سامنے بیٹھتا ہے دسترخوان کے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو طلب کرتا ہے اور اپنے اس بندے کے عمل کو بتاتا ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہے، سامنے میوہ جات رکھے ہیں، پانی رکھا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود میرا بندہ میری چاہت میں، میری محبت میں، میری اطاعت میں، میرے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے تب تک کہ افطار کا وقت نہیں آ جاتا۔ جب تک افطار کا وقت نہیں آتا، ایک روزہ دار احتیاط کرتا ہے، جب وقت مکمل ہوتا ہے تو وہ افطار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا، حلق میں اس کے قطرے پانی کے اترنے سے پہلے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہوں، اس کو جنت کے ملکے سنا دیتا ہوں۔ یہ بارگاہ الہی سے روزہ دار کے حق میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بندہ تو روزہ رکھتا ہے میری چاہت میں، میری محبت میں، تو یہ عمل ریاکاری سے بچا کر اس کو اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ سارا دن گزار لیا لیکن بندہ اس احساس کے ساتھ ہے کہ میرے عمل کو میرا رب جانتا ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس احساس کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے۔ تو روزہ انسان کی باطنی اصلاح کا، نفس امارہ پر قابو پانے کا ایک ایسا عظیم راستہ ہے۔ جب اس راستے سے ہو کر اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کے اندر ایسی تربیت کے وہ راہیں اس کو ملتی ہے کہ وہ ایسے نفس پر کنٹرول کرتا ہے۔ تو گویا روزہ یہ اس کو سکھا رہا ہے، زندگی کے ہر گوشے حیات میں صبح سے شام تک تو نے یہ احساس کیا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہ اترے، کیونکہ وہ اللہ کی چاہت اور محبت پہ ایسا روزہ رکھ رہا تھا۔ تو اب اس کو یہ عملی تربیت ہے کہ روزہ وہ ہے کہ جس میں انسان کی زبان بھی محفوظ رہے، روزہ وہ جس میں انسان کی نگاہیں محفوظ رہے، روزہ وہ جس میں انسان کا دل محفوظ رہے، روزہ وہ جس میں انسان کی
باطنی اور ظاہری ہر جہت سے اس پر ایک مکمل روزہ اپنا اثر چھوڑے، یہ روزہ ہے۔ زبان کی بھی حفاظت ہو، دل کی بھی حفاظت ہو، نگاہوں کی بھی حفاظت ہو، یہ وہ کامل روزہ ہے۔ جب بندہ یہ روزہ رکھتا ہے، احساس ہے کہ پروردگار میرے عمل سے باخبر ہے، تو اب آپ غور کریں، جب وہ معاشرے کی طرف پلٹتا ہے، اس کو یہ عملی تربیت ہو جاتی ہے، تو وہ کتنا محتاط بن جاتا ہے، سود کے معاملات سے کتنا اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے، نگاہوں سے حفاظت کس طرح ہونی چاہیے، وہ نگاہوں کی حفاظت کیسی کرے اس پر وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ روزہ اس کو عملی تربیت ایسی کرتا ہے کہ جس کی بات اس کی زندگی میں وہ بڑی تبدیلیوں کو محسوس کرتا ہے۔ تو قرآن پاک اپنے انداز میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، ہم چاہتے ہیں، رب اپنا منشا بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے۔ آگے اللہ اس کا مقصد بتا رہا ہے کہ اس لیے کہ وہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید کی اگلی آیات میں قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن اپنے انداز میں بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے۔ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، قرآن مجید آگے فرضیت روزے کے احکام بیان فرما رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ کس لیے اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اب آپ یہاں تک روحانی طور پر اس کے فوائد کو سمجھے ہیں کہ روزہ ایک بے ریا عمل ہے جس میں ریاکاری کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، بندے کو وہ آسانی کے ساتھ زہد و تقویٰ کی منزلوں پر اس کو سفر کرواتا ہے۔ اور یہاں تک صوفیاء نے لکھا ہے، بزرگان دین نے، کہ روزہ جب انسان اس اہتمام سے رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹٹولے۔ رمضان کا یہ دوسرا جمعہ ہے، پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہونے کو قریب آ پہنچا ہے۔ رمضان آتا ہے، وہ کیلنڈر کے دن نہیں ہے گنتے جائے، پہلی سحری، دوسری سحری، تیسری سحری، لوگ مبارکبادیاں دے رہے، پہلا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ، پانچواں روزہ، یہ مبارکبادیاں دے رہے، لیکن کیا اس روزے سے ہم نے حاصل کیا؟ کیا اس کی تربیت کا اثر کچھ ہماری زندگی پر پڑا؟ کیا ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا اس کی وجہ سے ہمارے معاملات بہتر ہوئے؟ اس کی وجہ سے ہماری نگاہیں محفوظ ہو گئی؟ کیا اس کی وجہ سے ہم تقویٰ کی منزلوں کو پہنچ پائے؟ اب آپ غور کریں، روزہ آپ کی باطنی صلاح بھی کرتا ہے، وہ کیسے؟ لیکن آج نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ روزہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس روزے کا جو حق ادا کرنا تھا، سارا دن موبائل کے ذریعے سے اپنے اوقات کو مصروف کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ہوا نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ گھنٹوں کی مصروفیات سوشل ذرائع پر وہ اپنے آپ کو مصروف کر رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں، کیا وہاں نگاہیں محفوظ ہے؟ کیا وہاں پر دل پر اس کا قبضہ ہے؟ کیا وہ نوجوان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ کہ اپنے اوقات کو اس طرح ضائع کرنا یہ روزہ ہے؟ نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر بھی، انسان کا باطن بھی اکثر اس مقام پر ہو کہ جس طرح وہ ظاہر میں ہے اسی طرح وہ باطن میں ہو جائے۔ تو اب آپ غور کریں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسا ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، شیاطین کو بیڑیوں میں جکیڑ دیا جاتا ہے۔ شیاطین کو تو جکیڑ دیا گیا، لیکن وہ فتنے اسباب کے ذرائع جو آج ہمارے پاس موجود ہے، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کا ایک ایسا جال جو بچھایا گیا ہے، اس ٹریپ کے اندر ہم ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ روزہ انسان کے ظاہری معاملات میں جس طرح سے اس کو پابندی لگاتا ہے، اسی طرح سے باطنی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو موبائل اپنی ضرورت کے حد تک استعمال کرے، نہ کہ اپنے اوقات کو اس طرح ضائع کرے کہ میں ابھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے افطار کو باقی ہے، گویا سوشل میڈیا پہ ریل اسکرول کروں گا۔ یہ نوجوانوں کی یہ سوچ بنتی جا رہی ہے، نوجوان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، اور یہاں تک ذکر ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی حدیث قدس آتا
کہیں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل بندے اور خدا کے درمیان براہ راست تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور روزہ سحر و افطار سنت مصطفیٰ کا مظہر بھی ہے کہ کھانا پینا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا عملی تربیت ہو رہی ہے کہ تو خدا کا بندہ ہے، خدا کو مانتا ہے، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، تو اب تو کھانا پینا اپنے آپ کو روک دیتا ہے، تو گویا تیری زندگی میں وہ عملی تربیت آنی چاہیے، وہ کردار آنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تو کامیابی کے مقام کی منزلیں طے کر سکے۔ رمضان زندگی میں کسی کے 30 مرتبہ آ گیا، کسی کے 50 مرتبہ آ گیا، کیا ہم نے حاصل کیا؟ آپ غور کریں، گزشتہ رمضان جو ہمارے ساتھ تھے وہ آج نہیں ہے، اس احساس کے ساتھ کہ یہی رمضان ہمارے لیے اگر آخر ہو جائے تو ہم کیا کریں۔ آپ نے استقبال رمضان کے موضوع پر یہ سماعت کیا تھا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو، دور ہو جائے، کہ جو رمضان آئے اور اس کو بخشش نہ ملے، نہ بخشا جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس پر دعا فرمائی، آمین، فرمایا آمین، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کی مغفرت رہو۔ ہم اور آپ غور کریں، رمضان آیا، اس کا دوسرا جمعہ ہمارے پاس، پہلا عشرہ اختتامی مراحل پر ہے، کیا ہم نے حاصل کیا؟ نوجوانوں کی صفاقی کی حالت یہ ہے، آنکھوں دیکھا منظر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، رمضان چل رہا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ سر راہ جوس سینٹر پر کھڑے ہو کر جوس پی رہے، دن کی اوقات میں رمضان کا احترام بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی مجبوری میں روزہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ حدود شرع میں وہ پابندی الگ ہے، لیکن ایک روزہ جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑے گا، زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہا تو بھی اس ایک روزے کی وہ قضا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اس روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھنے ہیں مسلسل، ایک بھی نہیں چھوڑنا، 2 مہینے کے 60 روزے پے در پے روزے ایک ساتھ رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک دن رہوں گا دوسرا دن چھوڑوں گا نہیں، یہ قضا روزے کا یہ معاملہ ہے، ایک ساتھ 60 روزوں کی قضا کرنی ہے۔ شریعت نے پابندی لگائی اس وجہ سے کہ وہ ہماری تبدیلیوں کو چاہتی ہے، شریعت آسانیاں ہمیں دینا چاہتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ روزے گزر بھی رہے ہیں، لوگ بے حسی کا اپنا حال بتا رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا منظر آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ باقاعدہ دھڑلے کے ساتھ نوجوان کرتا پیجامہ پہن کر سر پہ ٹوپی ہے، جوس پی رہے۔ یہ احساس شرمندگی نہیں ہے؟ غیر ہمارے روزوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم نوجوان باقاعدگی کے ساتھ رمضان ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے عمل سے کیا بتا رہے ہیں؟ تو گویا یہ تقویٰ کی منزل ہے، بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اس طرح عمل کرے جس طرح اس کے عمل کرنے کا حق ہے۔ تو رمضان المبارک جب آئے گا، ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوں گے۔ اب یہاں پر وہ بیمار، ایسا بیمار جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن وہ ہوش و حواس میں ہے، پوری طرح سے اس کی عقل ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس پر کس طرح روزوں کا فدیہ دیا جائے گا؟ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ وہ ایسا مریض جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی امید نہیں ہے، وہ شخص کے لیے شریعت نے ایک باشرع مسلمان ڈاکٹر نے یہ صلاح دے دی کہ روزہ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر شریعت اس کو وہاں اجازت دیتی ہے۔ مختصر میں آپ کو سائنس کی روح سے بتاتا ہوں، انسان کا یہ جسم اللہ نے ایسے بنایا ہے، لگ بھگ اس کے اندر 78 آرگنز ایسے ہیں جو اپنے حال پر فنکشن میں ہیں، اور بڑے بڑے نظام انسان کے جسم میں 10 طرح کے نظام ہیں جو اپنے وقت پر کام کرتے ہیں۔ آرگن 78، 5.6 لیٹر خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، 12,000 میل کا سفر کرتا ہے، 12,000 میل ایک دن ایک رات میں۔ یہ خدا کی قدرت کا شاہکار ہے،
اللہ نے انسان کے جسم کے اندر یہ مشتری کو رکھا ہے. اس سسٹم کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے کہ ایک دن ایک رات میں 12,000 میل کا سفر کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. 5.6 لیٹر خون کی فروانی، 37 کھرب خلیات انسان کے جسم میں ہے. یہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، یہ قدرت کا عظیم شاہکار ہے. آج جاپان کے سائنٹسٹ تحقیق کر کے بتا رہے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے ریسرچ اسکالرز، تحقیق کرنے والوں نے فاسٹنگ پر تحقیق کی، روزہ رکھنے پر. ان کے سامنے ایسے ایسے تجزیات آئے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہے. انسان کی عقل وہاں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ کیوں ضروری تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو، اس لیے ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. تو یہاں انسان کی ظاہری اور انسان کی باطنی دونوں جہاز سے ایک ایسی تربیت ہو رہی ہے اور ایک ایسا ریفریش سسٹم اس کے اندر لگایا گیا ہے کہ مکمل طور پر اس کے اندر کے تمام زہریلے فاسد مواد کا اخراج ہو جاتا ہے اور خون بڑی صفائی کے ساتھ گردش کرتا ہے. جب انسان بھوکا رہتا ہے، سائنس بتاتی ہے کہ جب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے تو پھر وہ برین کو سگنل بھیجتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں بڑی تعداد میں اوبیسٹی کا شکار ہے، موٹاپے کا شکار ہے. دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ مرض پھیل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایکسٹرا فیٹ باڈی کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے آج بڑی بیماریوں میں شکار موٹاپا بھی بنتا جا رہا ہے. لیکن رمضان کا روزہ دار پر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے، جب 4 گھنٹے بعد اس کا معدہ مکمل خالی ہو جاتا ہے تو پھر اب میکانزم کام کرنا شروع کرتا ہے. برین کو سگنل جاتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ اپنی توانائی کو پورا کرنا ہے تو وہ ایکسٹرا فیٹ، فاسد مواد جو جسم میں ہے، کیونکہ جب گردش ہوتی ہے خون کی تو معدے کی طرف اس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، تو خون کے ذریعے ٹریول کرتے ہوئے وہ ایکسٹرا فیٹ، وہ چربیلے مواد، وہ فاسد رطوبات معدے کے ذریعے سے اپنی توانائی کو مکمل کر کر اس کو کس طرح سے ایگزٹ کے راستے سے نکالنا ہے. یہ خدا کا نظام قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا کہ وہ اس طرح سے ایسی بڑی بڑی بیماریاں صرف رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی محسوس کرتا ہے. یہ طبی لحاظ سے اس کے فائدے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہونے چاہیے. انسان جب اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کی جسمانی طور پر بھی بہتری ہو ہی جاتی ہے، اس پر اللہ کا فضل ہو ہی جاتا ہے، اس پر اللہ کا کرم ہو ہی جاتا ہے. تو یہ طبی لحاظ سے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان 1 مہینے میں اگر 2.5 دن بھوکا رہتا ہے تو ایسے بڑی بڑی بیماریوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. ریسرچ ہو رہی ہے، کینسر سیلز بھی جو تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. روزہ دار جب روزہ رہتا ہے، اس طرح کے اگر خلیات میں کہیں ڈسٹربنس آ جائے، لمف نوڈز جب ڈسٹرب ہوتے ہیں تو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایک ایسی آرمی بناتے ہیں کہ وہ انسان کے جسم کے نظام کو، امیون سسٹم کو برباد کر دیتے ہیں. لیکن روزے کی وجہ سے وہ ایسے فاسد رطوبات اور ایسے وہ سیلز جو بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، روزے کی وجہ سے وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو گویا روزہ جسمانی طور پر بھی فائدہ ہے اور روحانی طور پر بھی ترقی ہمیں پہنچاتا ہے کہ روزے کے ذریعے سے بندے کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کا احساس ہوتا ہے، خدا سے ڈرنے کا اس کے دل میں یہ طبیعت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر زندگی کے ہر معاملے میں وہ خدا سے ڈرنا شروع کرتا ہے، چاہے وہ کاروبار کی جگہ ہو، رشتہ داروں کی جگہ ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، جس زندگی کے جس جہت پر بھی وہ گزر رہا ہوگا، احساس ہوگا کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. تو پھر وہ انسان
وہ تمام تر بری عادتوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ روزہ یہ تربیت کرا رہا ہے کہ تو جس طرح کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکا تھا، زندگی کے ہر گوشے حیات میں یہ احساس پیدا کر کہ تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن خدا تجھے دیکھتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ سفر کر، پھر دیکھ زندگی میں تجھے کیسے کامیابیاں میسر آتی ہے۔ تو گویا روزہ انسان کی ظاہری، باطنی، طبیعت کے لحاظ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو انسان کی صحت کا بہت بڑا راز ہے۔ قدرت ہم پر مہربان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے، اس لیے کہ ہم متقی بنے، اس لیے کہ ہم پرہیزگار بنے۔ رمضان المبارک جو ہی آتا ہے ایک فرحت کا ماحول بن جاتا ہے، مساجد بھری بھری نظر آتی ہے، اور یہ احساس ہمیں کراتا ہے کاش کہ یہ مسلمان صرف رمضان کا مسلمان نہیں ہوتا، سال بھر زندگی میں جب سے وہ بالغ ہوا ہے، مکلف شرع بنا ہے، اس وقت سے اگر ایسی زندگی گزارتا تو پھر اس کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ ہو گیا روزہ۔